تلاوت کی ہوئی آیتیں چوتھا پارہ آل عمران 110 نمبر کی آیت سے لے کر 120 تک آج کی گفتگو کا یہ عنوان ہے۔ ان صورتوں میں جو مضامین چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف موقعوں پر ہدایتیں ہیں۔ آج کے اس رکوع میں ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ تم اپنے غیر کو رازداں نہ بناؤ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تمہارا وجود اس زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سے بہتر ہے، اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اچھے ہو، اچھائی کی دعوت دیتے ہو۔ اچھائی کیا کیا ہے یہ گفتگو کا عنوان ہے، اسی پر آج بات ہوگی۔ پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کنتم خیر امہ، خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بہتر ہونے کے درجات ہیں ان میں سب سے سپر ہے یہ، اس کے بعد اور کوئی ڈگری نہیں ہے۔ کنتم خیر امت، تم ہو بہترین امت، یعنی اب تک جتنی امتیں ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو۔ اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ اخرجت کے معنی اخراج کے معنی نکالنا، ظاہر کرنا، برپا کرنا، وجود میں لانا۔ تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم لوگوں کے لیے نفع رساں ہو، تمہارا یہ مقصد۔ اخرجت للناس، تم برپا کی گئی ہو، وجود میں لائی گئی ہو، ظاہر کی گئی ہو لوگوں کی خاطر۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو معروف کا یعنی عمدہ کاموں کا۔ معروف کا ترجمہ ہے عمدہ، لیکن شارحین لکھتے ہیں کہ یہ معروف سے مراد کون سا عمدہ کام ہے؟ اتباع القرآن والسنت، قرآن کی اتباع کرنا اور میری سنت پر چلنا، یہ معروف کا ترجمہ ہے۔ معروف سے مراد ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرا کام اچھا ہے، لیکن کسی کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ معروف کہتے ہیں اتباع القرآن و سنتی، یعنی قرآن کی اتباع کرنا اور نبی کی سنت کو اختیار کرنا، یہ دو چیزیں معروف ہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہو منکر سے۔ تنہون نہا کے معنی آتے ہیں منع کرنا، اور منکر کے معنی جس پر شریعت نے نکیر کی، اعتراض کیا، ان تمام کو منکر کہتے ہیں، جمع منکرات آتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے ایسا جرم ہے کہ سزا مقرر ہے تو ان کو حد کہا جائے گا، اور اگر دنیا میں سزا مقرر نہیں کی گئی ہے لیکن آخرت میں اس پر گناہ ہے اور سزا ہے تو ایسے تمام کاموں کو منکر جمع منکرات۔ سب سے بڑا منکر اس زمین پر ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ اس زمین پر سب سے بڑا منکر ہے جس پر نکیر کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو عبادت میں یا اس کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم خود ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ اللہ پر یقین کرنے کا مطلب صرف اللہ کی ذات کا یقین نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے صفات کا یقین، اور جتنی چیزیں اعتقادات کی ہیں جن کو ماننا اللہ نے اس کتاب میں فرض کہا ہے، ان اعتقادات کو تسلیم کرنا، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ بھئی ہم آپ کو بہت مانتے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کے حکم کو مانتے، آپ کے صادر ہونے والے احکامات کی اتباع کرتے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے بس اتنا کافی ہے ماننا، نہیں۔ اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ذات میں، اس کے صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، اور جتنے احکامات عقائد سے متعلق ہیں ان عقائد کو جو کا تو تسلیم کرنا۔
یہ ہے ایمان باللہ۔ تو ان کا پھر سے ارادہ کیجیے، تم بہترین امت ہو، وجود میں لائی گئی ہو، ظاہر کی گئی ہو لوگوں کے واسطے، یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ تم حکم کرتے ہو معروف کا اور منکرات سے لوگوں کو روکتے ہو، اور خود اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ تمہارے اوصاف ہیں۔ تو گویا مومن کے لیے ایمان اتنا پختہ ہو کہ اعتقادات درست ہوں۔ پہلی چیز اعتقادات درست ہوں، اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کی تکمیل۔ نمبر 2، لوگوں کو نفع پہنچانے کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، اوامر اور منہیات، جن سے روکا گیا ہے، جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں پر توازن کرنا۔ جس طرح اوامر کا حکم دینا ہے، ایسے منہیات سے بھی روکنا ہے، اور اس میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی فکر اندیشہ نہیں کرنا۔ یہ صفات بتائی گئی۔ اب اس فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایسا ایمان لے آتے، اہل کتاب سے مراد تورات والے، زبور والے، جو مدینے میں یہودی تھے، اگر وہ بھی ایمان اس طرح لے آتے تو ان کا ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہو جاتا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر لے آتے ایمان اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ہو جاتا ان کے حق میں بہتر۔ مگر وہ ایمان اگر نہیں لائیں گے تو گھاٹا انہی کا ہوگا۔ جس طرح ان کے حق میں بہتر ہے ایمان کا لانا، اور انہی کا نقصان ہے ایمان کے نہ لانے میں۔ دونوں صورتوں میں انہی پر اثر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لائیں گے تو کسی اور کا فائدہ ہوگا، اور ایمان نہیں لائیں گے تو گھاٹا کسی اور کا ہوگا۔ یہ نفع نقصان انہی کے حق میں ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور کچھ لوگوں میں جب ایمان آیا تو زیادہ بچ گئے، وہ فاسق ہیں۔ تو گویا اہل کتاب دو قسم کے ہیں۔ ایک اہل کتاب ہیں جس میں سے ایمان لانے والے ہیں، یہ ہے منہم المؤمنون، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق لوگوں کے ہیں۔ اور فاسق کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا، اللہ کا حکم تسلیم نہ کرنا، من مانی اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ فسق ہے۔ ایسا کرنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں امت محمدیہ کے اوصاف بتائے گئے، بہتر ہونے کی وجہ بتائی گئی، اور ان کو کیا کام کرنا ہے اور کیا فکر رکھنا ہے یہ بتا دی گئی۔ اب اس میں مراتب ہیں۔ مراتب کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی منکر جانتا ہی نہیں ہے وہ منکر کو منع کیسے کرے گا؟ جو معروف جانتا ہی نہیں ہے وہ معروف کی دعوت کیسے دے گا؟ جو ایمان باللہ کے تقاضے کو خود نہیں جانتا ہے اس کے اعتقادات کا حامل کیسے بنے گا؟ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح دکان کھولنے والا پہلے دکان کے بارے میں معلومات رکھ لیتا ہے، ایسے ہی شریعت کے ان کاموں کو کرنے سے پہلے ان کے بنیادی مسائل کو جاننا فرض ہے۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اور ایمان باللہ کیا ہے، کس طریقے سے کہا جائے، طریقہ تعلیم، طریقہ دعوت کیا ہے، یہ چیزیں بھی یہاں جاننا ضروری ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کو منکر نہیں معلوم، وہ معروف سے لوگوں کو منع کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو معروف نہیں معلوم، وہ منکر کی دعوت دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، اور ایسا ممکن ہے۔ سورہ کہف کے آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، الذین غل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے اپنی توانائیاں اور اپنی محنتیں دنیا میں ضائع کر دیا اور ہمیشہ یہ خیال کرتے رہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اچھا ہے۔ تو آدمی اپنی عقل کے لحاظ سے اچھا کر کے کر رہا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، لیکن رب کریم فرماتے ہیں ذل سعیہم، اس کی سعی ضائع ہو گئی۔ کیوں ضائع ہو گئی؟ کیونکہ اس نے معروف کو منکر سمجھا، منکر کو معروف سمجھا۔ اسی لیے یہ حکم سے پہلے آدمی پر لازم ہے کہ بیسک اتنا معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، ایمان باللہ کیا ہے،
بنیادی چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہاں سے جو اہل کتاب ایمان لے آئے تھے وہ تو بہت مختصر ہے، عبداللہ بن سلام اور کعب احبار دو ہی تھے بڑے بڑے لوگوں میں، اکثریت فاسق بھی۔ تو اب ایمان لانے والے کم تھے اور ایمان نہ لانے والے فاسقین زیادہ تھے، تو کیا ان سے کوئی خطرہ ہے، ضرر کا اندیشہ ہے؟ ایمان والوں کو فکر کرنا ہے۔ فرمایا رب کریم نے کہ ان کی اکثریت اور ان کا ایمان نہ لانا اور ان کا فسق و فجور میں رہنا یہ آپ کے لیے مضر نہیں ہے، بشرطے کہ آپ میں دو صفتیں پائی جائیں۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ ہرگز وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لن کے معنی ہرگز نہیں، اور یضروکم یہ ضرر سے بنا ہے، ضرر کے معنی نقصان پہنچانا، تو لن یضروکم وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى مگر تھوڑا سا تکلیف دیں گے، تانا دیں گے، طنز کریں گے، زبان سے آپس کی محفل میں کچھ کہہ لیں گے، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے زبان سے کچھ اچھا برا کہہ لیں گے، بس یہ اذى ہے، یہ تکلیف۔ چنانچہ یہ لوگ آپس کی محفلوں میں ایسا کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور کبھی کبھی یہ بات کھل جاتی تھی۔ کئی واقعات ہیں کہ ان کے آپس کی محفل کی باتیں کھل گئیں، پھر بعد میں وہ لوگ مکر گئے، پھر آیتیں نازل ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ کہا، ایسا انہوں نے کیا۔ اس کے لیے سورہ منافقون پڑھ لیجیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو ضرر کا اندیشہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ تکلیف پہنچا سکیں گے، بس زبان سے کچھ تانا دے دیں گے، تکلیف دے سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے قتال کریں، تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے، آمنے سامنے لڑنے پر قادر نہیں ہے۔ يُوَلُّوكُمْ واللہ یولو کے معنی آتے ہیں پیٹھ دکھانا، یہاں ادبار اس کی وضاحت آ گئی، ادبار دبر کی جمع ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، پیٹھ دے دیں گے تو۔ سورہ حشر پر 28 میں گفتگو آ چکی ہے کہ تم سے یہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑنے پر قادر ہی نہیں، من ورائی جدر دیوار کے پیچھے سے حملہ کریں گے، سامنے آ کے مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مرنا نہیں چاہتے۔ ان کو معلوم ہے ہماری مخاصمت مرنے کے بعد ہمیں جہنم تک لے جائے گی، جو کچھ ہے دنیا ہی میں، اس لیے یہ مرنا نہیں چاہتے، اسی واسطے پیٹ دکھا کر بھاگیں گے۔ اس کے برخلاف مومنوں کا حال آگے آ رہا ہے کہ مومن تو اپنے جان کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے کہ جیسے بھی استعمال میں آ جائے، تو یہ منافق اور یہ اہل کتاب جن کے دل میں ایمان کی عظمت نہیں ہے، یہ پیٹ دکھا دیں گے اور چلے جائیں گے۔ ثم لا ينصرون پھر مدد نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ ثم پھر لا ينصرون نصرت نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اسی لیے ان فاسقوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کام میں بے فکری کے ساتھ دعوت اللہ میں لگے رہنا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے اس فسق کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک مہر لگا دی، جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں ٹھپا لگا دینا، خروج کا ٹھپا لگ گیا۔ ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان کے اوپر مہر کر دی گئی، ضربت کے معنی مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت یعنی ذلت کی مہر لگ گئی۔ اور یہ نہیں کہ کسی خاص مقام پر یا وقت میں، فرمایا اینما ثقفوا چاہے جہاں پائے جائیں گے، یہ کائنات میں جہاں پائے جائیں گے یہ ذلیل ہوں گے اپنی فطرت کے اعتبار سے۔ اور ذلیل جس کو ہم عربی میں اذلہ کہہ رہے ہیں، اس کا دو معنی آتا ہے، ایک تو معنی ہوتا ہے ذلول اور ذلیل کے تابع ہونا، جمع اس کی اذلہ ماتحت ہونا، اور ایک اذلہ کے معنی آتے ہیں آدمی کا بے حیثیت ہونا،
بے حیثیت ہونا، یہ بندے بے حیثیت ہوں گے، ان کی عظمت کسی کے آنکھوں میں نہیں آئے گی، یہ بالکل بے حیثیت اور کمتر، ذلیل اور رذیل ہے ہر ایک کی نگاہ میں، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے فسق کی وجہ سے۔ اینما ثقفوا، چاہے جہاں پائے جائیں۔ ہاں اگر یہ مسکرت اور ذلت سے بچیں گے تو صرف دو ہی شکل ہو سکتی ہے، دنیا میں جہاں بھی کہیں نظر آئیں گے ان دو وجہوں میں سے ایک ضرور پائی جائے گی یا دونوں پائی جائے گی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ الا سے استثناء ہے، سوائے اس شکل میں کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں اور یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ حبل کے معنی رسی کیا تھے؟ یہاں ترجمہ کیا ہے دستاویز یا ذریعہ، یعنی یا تو اللہ کے سبب یا انسانوں کے سبب یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں لکھا ہے شارحین نے دو باتیں، الا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کے ذریعے، یعنی انہوں نے اللہ کا جو قانون ہے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں قانون میں یہ ہے کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، جو بہت زیادہ مذہبی ہیں جن کو لڑنے جھگڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف اپنی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ضرب نہیں پڑے گی، وہ بچ جائیں گے۔ یہ ہے الا بحبل من اللہ۔ اور یا تو یہ کہا جائے الا بحبل من اللہ کا مطلب کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ جس مذہب پہ ہیں اس مذہب کی حقیقت پر اتنا سختی سے عمل کر لیں کہ گویا وہ اللہ کا قانون قبول کر لیں۔ اس کا نتیجہ لازمی کیا ہوگا؟ سید الانبیاء پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا۔ تو یہ پہلی شکل ہے الا بحبل من اللہ کی۔ اور ایک شکل فرمایا وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے کے ذریعے، یعنی لوگوں سے معاہدہ کر لیں، مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں یا غیر مسلمان سے معاہدہ کر لیں، کیونکہ یہاں الناس ہے، وہ حبل من المؤمنین نہیں کہا، ایمان والوں کی رسی نہیں، وہ حبل من الناس، لوگوں میں سے کسی سے معاہدہ کر لیں۔ جیسے آج بھی بڑی بڑی حکومتوں سے بنی اسرائیل نے معاہدہ کر رکھا ہے، اگر یہ معاہدہ اس کا ختم ہو جائے تو اس کا وجود مٹ جائے گا۔ آج بھی وہ چھاؤنی ہے، بڑے بڑے 3 ملکوں نے اس کو اپنے مقصد کی خاطر پال کے تیار کر رکھا ہے، اور وہ معاہدہ یہاں مراد ہے، صرف وہ معاہدہ، اور اس معاہدے کے روح سے ہی وہ اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ حبل من الناس ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا حبل من المؤمنین، ایمان والوں سے معاہدہ نہیں، ناس کا لفظ عام ہے اور کامن ہے، اس میں رشیا کے لوگ بھی آ سکتے، چائنا کا بھی آ سکتے، امریکہ کے، برطانیہ کے، سب آ سکتے۔ ان بڑی طاقتوں سے معاہدہ کرنے کی وجہ سے جب تک ان کے ماتحت ہیں تب تک یہ ذلت سے بچے ہوئے ہیں، اور جب ان کا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ قیامت تک کے واسطے یہ وصول ہے، اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ان کا وجود ختم ہونا ہے۔ تو 2 لفظ میں داریاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ 2 شکلوں میں وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، لیکن فطرت کے لحاظ سے وباءوا بغضب من اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، کیونکہ سید الانبیاء سے مخاصمت اور دشمنی اور مسلمانوں کے درمیان افتراق کی فکر، یہ ان کا ایسا مشغلہ تھا جس سے ان پر اللہ کا غصہ ہے اور غضب ہے، اس طرح سے وہ لوٹے۔ باء یبوء کے معنی لوٹنا، بغضب من اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ہے ان پر مسکنت، اوپر تھا مار دی گئی ہے ذلت، یہاں آ گیا مار دی گئی ہے مسکنت۔ مسکنت کے معنی محتاجی، مسکنت کے معنی آتے ہیں محتاجی کی، اور سکنہ یسکنو کے معنی آتے ہیں کسی مقام پہ رہنا، حرکت نہ کرنا۔ مسکنہ اسی سے مسکین بھی بنا، اسی سے مسکن بھی بنا ہے، جائے سکون بھی بنا ہے،
جس میں حرکت نہیں، یہ سارے عالم میں کہیں بھی جائیں تو ان کے لیے حرکت کرنا آج بھی ویسا ہی خطرہ ہے جیسے تھا پہلے، اور قیامت تک ان کے واسطے یہی رہے گا کہ ان پر مسکنت اور محتاجی مار دی گئی ہے، یہ عام انسانوں کی طرح آزاد ہو کر کہیں نہیں پھر سکتے۔ اللہ نے ان کی فطرت میں مسکنت کو ڈال دیا ہے۔ کوئی سمجھتا ہوگا کہ یہ ان پر ظلم ہے، یہ ان پر زیادتی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ جو یہ کیا ہے یہ مساوات کیسے ہے؟ اس کا جواب صاف صاف دے دیا، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، بانہم میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، عوض ہے، ریزن کو بیان کرنے کے واسطے یہ با لائی گئی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ آیتوں کا انکار کرنا ایک وجہ، وہ یقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ انبیاء جمع ہے نبیوں کی، ایک نبی کو قتل کرنا خود جرم ہے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو دوسرا جرم ہوا یہ بغیر حق، نا حق۔ یہ بغیر حق کی وضاحت اس واسطے آئی ہے، انبیاء تو ایسا کوئی جرم کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ ان کو حق کے ساتھ قتل کیا جائے۔ یہ شرط لگا دی گئی ہے اتفاقی طور پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انبیاء کا قتل کرنا خود گناہ ہے، جبکہ وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ معصوم نبی، نبیوں کا قتل خود جرم ہے، جبکہ وہ ناحق ہو تو جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ عام انسانوں کا قتل جرم ہے تو نبیوں کا قتل کرنا اور جرم ہے، اور خصوصاً جبکہ وہ ناحق ہے تو اور جرم بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو سارے انبیاء معصوم ہیں، ان سے ایسا جرم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ واجب القتل ہو جائے وہ، اس لیے ہر نبی کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے۔ یہ تین سبب بتایا اللہ نے، آیتوں کا انکار، انبیاء کا قتل اور ناحق قتل، اس وجہ سے ان پر ذلت مسکنت مار دی گئی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان کو یہ انبیاء کے قتل کرنے کی اور اس طریقے سے آیتوں کے انکار کرنے کی دھن سوار کیوں ہوئی؟ یہ اتنے زیادہ پستی میں کیوں گر گئے کہ نبیوں کو قتل کرنے لگ گئے؟ بھئی ایک آدمی اتنا بدبخت کیسے ہو گیا؟ اتنی شقاوت کہاں سے آ گئی؟ ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس میں اتنی جہالت، اتنی پستی، اتنی گراوٹ آ گئی کہ نبیوں کو قتل کرتا ہے، آیتوں کا انکار کرتا ہے، تو اتنا ضلالت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا اس وجہ سے، بما عصوا، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ گویا دو چیزیں، جب انسان نافرمانی کرتے کرتے عادت پکڑ لیتا ہے تو اس کی عادت اتنی مستحکم ہو جاتی ہے کہ اب بڑے سے بڑا گناہ کرنے کا وہ خوگر ہو جاتا ہے۔ اسی بات سے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر تنبیہ کر دینا چاہیے، ورنہ یہ چھوٹی غلطیاں بڑوں تک پہنچا دیتی ہیں، بڑی غلطیوں تک۔ ایک بچہ ہے چوری کرتا ہے، چھوٹا سا کام، ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اس کو جب ہی تنبیہ ہو گئی تو آئندہ بڑی غلطی نہیں کرے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت، وعدہ خلافی کی عادت، تمسخر کی عادت، نمازیں چھوڑنے کی عادت، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی عادت ہے، بعد میں بڑی بن جاتی ہے۔ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور حدود سے نکل جانے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ اتنے بے باک اور جری ہو گئے کہ آیتوں کا انکار، نبیوں کا قتل شروع کر دیا۔ تو اس میں کوئی قصور کسی اور کا نہیں ہے، ان کی اپنی غلط حرکتوں کا قصور ہے۔ جو انسان کی فطرت میں یہ ہے، نیک کرتا ہے، نیکیاں کرتے کرتے نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور برائیاں کرتا ہے تو برائیاں کرتے کرتے برائیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس کی وجہ بتائی۔ یہ سمجھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جتنے اہل کتاب ہیں سب ایسے ہی ہیں، تورات والے پورے ایسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب برابر نہیں ہیں۔ یہ جن کے احوال بتائے گئے ہیں یہ اکثریت کے ہیں، لیکن جو اس میں سے کچھ لوگ مومن ہیں ان کے بھی احوال سن لو، وہ کتنے اچھے ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، نہیں ہے سب برابر۔ لیسا سے بنا ہے لیسو، نہیں ہے، سواء برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، منہم
سب برابر نہیں ہے. پھر ایک جماعت کیسی ہے؟ امت قائمہ. امت کے معنی ایک جماعت، اور قائمہ معنی قائم ہے. کس پر قائم ہے؟ اپنے شریعت پر قائم ہے، اپنی صحیح ڈگر پہ قائم ہے. وہ صحیح ڈگر کیا ہے؟ کہاں پر قائم ہے؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت پہ لگے ہیں. دیکھا آپ نے، اگر صاحب تورات کو پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ڈگر ہے، اور اہل قرآن پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ڈگر ہے. یعنی قرآن جن کو دی گئی ہے وہ قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں تو یہ صحیح ڈگر ہے. کیونکہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں. جو فاسق ہیں ان کا حال پہلے آ چکا، جو ان میں مومن ہیں وہ اچھے ہیں. فرمایا ان کی اچھائی میں جو اوصاف بتائے، پہلا وصف یہ ہے یتلون آیات اللہ. آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو قرآن عطا کی گئی ہے، اگر یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو ان کے اچھا ہونے کی یہ پہلی دلیل ہے. کب پڑھتے ہیں؟ آنا اللیل، راتوں کے اوقات میں. راتوں کے اوقات میں ساری کائنات سوتی ہے، سب سو گئے، تم بھی سو گئے، سب برابر ہو گئے. لیکن سب کو سوتا ہوا چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی آیتیں پڑھنا، جتنا بھی توفیق مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ میرا بندہ اپنی نیند کی قربانی دے کر، اپنے جسم کے تقاضوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی رضامندی چاہنے کے لیے کھڑا ہوا. یتلون آیات اللہ آنا اللیل. اور کبھی کبھی پڑھتے جب وقت گریہ طاری ہوتا ہے، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی آدمی ہمیشہ قیام میں نہیں رہ سکتا، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، اور کبھی جب انتہائی ذلت و گریہ کا تاثر لے لیتا ہے تو بے ساختہ سجدے میں گر پڑتا ہے. فرمایا وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں. یہ ان کے اوصاف بتائیں. نمبر 1 تلاوت کرنا رات کے اوقات میں، اور نمبر 3 سجدوں میں اکثر اوقات گزارنا راتوں کے. یہ تو ہوا عملی اعتبار سے. فکری اعتبار سے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کام کا حکم کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کام سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. یہ سارے اوصاف اوپر گزر چکے ہیں. جو امت مسلمہ کے عمدگی کے اوصاف ہیں وہی اوصاف صاحب تورات کے بھی ہیں. اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے یسارعون فی الخیرات. یسارعون سرعہ، اور سرعہ کے معنی جلدی کرنا. مسارعت کے معنی ایک دوسرے سے ہم سفر میں آگے بڑھنا. جو آدمی وہی کام کرتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جانا، یعنی مقابلے میں نیکیوں میں اتر جانا. ہم میں سے بہت سے لوگ مقابلہ تو کرتے ہیں مگر دنیا میں کرتے ہیں، دنیا کی اشیاء میں کرتے ہیں، دنیا کے اسباب عیش میں کرتے ہیں. یہ ان کا حال تھا. یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں مسابقہ کرتے تھے. نیکیوں میں یعنی اعمال میں، نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے، دوڑتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اولئک من الصالحین، یہ لوگ شائستہ لوگوں میں ہیں. صالحین میں نے، صالحین کے معنی شائستہ لوگ، مہذب لوگ. یہ اللہ کی نگاہ میں صالح ہے، ان میں صلاحیت ہے، اور یہ لوگ صالحین میں شمار کیے جائیں گے. یہ وہی صالحین ہیں جو آپ پڑھتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہی صالحین ہیں. جب بندہ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے تو ہر ایک دعا میں جہاں جہاں صالحین کی دعا کی جاتی ہے یہ بندہ خود بخود مصداق بن جاتا ہے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس آیت میں رب کریم فرماتے ہیں ان کی ناقدری نہیں ہوگی. ایسے اعمال کرنے والے اہل کتاب کی ناقدری نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کی قدر کی جائے گی. وما، اور جو کچھ، یفعلوا، وہ کریں گے اور کرتے ہیں، من خیر، اچھے کاموں میں سے، فلن یکفروا، اس کی ناشکری اور ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کے اجر سے محروم نہیں کیے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر مومن کو ایک بات طے کر کے چلنا چاہیے کہ میرے کسی بھی عمل کو یوں ہی بیکار نہیں، اس پر ہمیں اجر ملنا ہے. اس کو کہتے ہیں ثواب کی امید سے کام کرنا.
ایک مزدور کو امید ہوتی ہے کہ شام کو کھانا ملے گا، اس محنت سے، وہ امید سے ایک آس لگا کر اپنے تھکن کو بھلا دیتا ہے، تھکنے کے باوجود بھی کام کرتا ہے اسی اجرت کی وجہ سے۔ جب اس کو اجرت ملنے کی اور محنتانہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے تو مومن کے واسطے یہ وعدہ ہے فلن یکفروا کہ اس کے کسی بھی عمل کی ناقدری نہیں ہوگی۔ ایک ایک سجدے کا اور ایک ایک تسبیح کا اور ایک ایک تکبیر کا اس کو اجر ملنے کا یقین ہو جائے تو بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ انتظار کرے گا کب ملے گا، کتنا دن باقی ہے میرے پاس آنے کا۔ بندہ مومن اسی واسطے موت کو تحفہ سمجھتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ الموت، تحفہ الموت تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو انتظار میں ہے، مزدوریاں دی ہوئے، بہت دن سے کام کر رہا ہے، اب ملنے والا ہے، اس ملنے کی فکر میں اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو فلن یکفروا سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کے کار خیر کی ناقدری نہیں ہوگی، ان کو پورا اجر ملے گا۔ اب کوئی سمجھے کہ میں نے بہت کام کیے ہیں، کہاں ہوگا حساب میں؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالمتقین، متقیوں کو ہم خوب جانتے ہیں۔ تقوی کر کے حاصل کرنے والا کون کون ہے، کتنا اجر کیا ہے، کتنے کا حقدار ہے؟ اللہ کے پاس غفلت نہیں ہے، نسیان نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ نے تو لکھ رکھا ہے، وقت سے پہلے، کرنے سے پہلے لکھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کر کے بھول جاتے ہو، لیکن ہم اس کو لکھ رکھ کے حساب میں موجود ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا رکھا ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ جہاں انسان کی پیدائش کے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ لکھا ہوا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، تو تقوی والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اس کے برخلاف جنہوں نے آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کے کفر سے ان کا نقصان کتنا ہوگا؟ فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کے کام میں نہیں آئے گا ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابل کچھ بھی، اور وہ لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کفر کی وجہ سے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام میں نہیں آئے گی، اور مقابلے میں اللہ کے خاص طور سے یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ دنیا میں کچھ خرچ کیے ہوں گے خیرات، ایسے لوگ بہت سے نیک کام کرتے ہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ میاں تمہارے ان نیک کاموں کا کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک کہ اس میں روح نہ ہو۔ جیسے بے روح جسم میں غذا کام نہیں کرتی، ایسے بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح کام نہیں آئے گا، بتانا ضروری ہے ان کو۔ یہ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال دیا رب کریم نے، مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی حیات میں، کمثل ریح، جیسے ایک ہوا کا تشبیہ کے لیے ہے، اور مثل مانے مثل، مانند، جیسے، ریح کے مانے ہوا، ایک ہوا ہے، وہ ہوا کیسی ہے؟ فیہا سر، اس ہوا میں پالا ہے۔ پالا کیا ہے؟ سردی کے دنوں میں جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کے اندر زیادہ سردی کو پالا بتایا گیا ہے۔ اگر وہ فصل کو لگ جائے تو فصل نہیں ہوتی، اس کو پالا کہتے ہیں، وہ ترجمہ سر کا۔ اصابت حرث قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کو لگ گئی، ظلموا انفسهم، کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، فاہلکت ہے، اور اس ہوا نے، اس پالا نے کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس پالا نے جو اس کھیتی کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس میں قوت برداشت نہیں ہے۔ یہ مثال ہے ان کافروں کی جو دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں کہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کسی بھی عمل خیر کا کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ، ان پر ظلم اللہ نے نہیں کیا ہے، ایمان کے تمام تقاضے موجود، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے،
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ایمان کو نہ قبول کر کے۔ اللہ نے توحید کے دلائل پیش کیے، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، تقوی اور فجور دونوں قوتیں رکھی، اور انسانوں کے لیے مشاہدات کے اتنے کارخانے رکھے کہ اس میں غور کر لیتا تو ایمان سمجھ میں آ جاتا۔ سورج کا نکلنا، زمین سے غلوں کا نکلنا، بارش کا آنا، مردہ کو زندہ کرنا، سب اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بندوں سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں میں غور نہیں کیا، ہمیشہ کفر کرتے رہے، تو اس کفر کی پاداش میں ان کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے ایمان والوں سے ایک خاص خطاب ہے کہ کسی غیر کو رازداں نہ بناؤ۔ اصل میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ میں، جہاں یہودیوں کے محلے تھے، اور یہودیوں کی دوستی تھی اوس سے بھی خزرج سے بھی، ملنا جلنا آنا جانا سب دوستانہ تھا۔ جب اسلام کا زمانہ آ گیا تو اوس اور خزرج اسلام میں آ گئے، اور دوستی ابھی باقی ہے، یہودیوں سے دوستی باقی ہے، کیونکہ تعلقات پرانے تھے، ان کے گھروں میں آبادیوں میں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے پرانی دوستی تھی وہ باقی تھی۔ ادھر کافروں کا اور یہودیوں کا دوستانہ بھی تھا۔ یہودی نہیں چاہتے تھے سید الانبیاء کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے ساتھ رہنے والوں کو۔ یہ اوس و خزرج جب اسلام میں آ گئے تو اوپر سے وہ دوستی کا اظہار تو کرتے تھے، لیکن اندر سے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ سید الانبیاء سے قریب ہونے کی وجہ سے اوس خزرج کے بارے میں ان کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی ہے، دیکھو یہ جو یہودی ہیں تم سے جو دوستی کرتے ہیں اوپر سے، اور تم دوستی رکھتے ہو اندر سے۔ تم ان کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہو مگر تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تم ہر نبی کو مانتے ہو تمہارے نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو تقاضا تو یہ تھا کہ تم ان سے نفرت کرتے، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ وہ تم سے اندر سے نفرت کرتے ہیں، اوپر سے دوستی کرتے ہیں۔ تم ہوشیار ہو، کسی غیر کو رازداں مت بنا لو، تعلقات رکھو، کاروبار کرو، زراعت کرو، ان کے ساتھ معاملہ کرو، مواسات کرو، مدارات کرو، سب کرو۔ اس کی پوری بات سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، کیا کرو کیا نہ کرو، لیکن قلبی تعلق قائم مت کرو۔ رازداں کس کو بولتے ہیں؟ یہاں لفظ خاص طور سے لفظ بتانا، اور بتانا کے معنی کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی فلاں سے بہت قریب ہے، یعنی ان کے معاملات میں دخیل ہے، اتنی قربت نہ بڑھا لو کہ ان کو تمہارے اندرونی کاموں میں دخل دینے کا موقع مل جائے، یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر سے کسی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں بچہ یہودی بہت بہترین رائٹنگ ہے، لکھنے پڑھنے کا ماہر ہے، اس کو منشی بنا لو، آپ کے بہت کام میں آئے گا۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو منشی بنا لوں تو اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی، اور میں اس کو رازداں کیسے بنا لوں؟ یہاں منع کیا ہے رب کریم نے، چنانچہ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جس دن سے مسلمانوں نے اس عمل کی خلاف ورزی کی ہے، زوال شروع ہو گیا ہے۔ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال بھی اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے اس عمل نہیں کیا گیا۔ ہمارے راز کو لوگوں نے منتقل کر دیا دشمنوں تک۔ یہ بہت صریح اللہ کا حکم ہے۔ جتنے اسلامی مملکتیں ہیں ان کا بھی اندرونی کھوکھلاپن اسی بنیاد پر ہے کہ غیر ان کا دخیل بن چکا ہے، ان کا رازداں بن چکا ہے، بلکہ ان کا سرپرست بن چکا ہے۔ یہ اس آیت کو غور سے سمجھیں اور سارے عالم میں اس کو عام کرنے کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو۔ اس سے پہلے مخاطب اوس و خزرج کے لوگ ہیں، خاص طور سے اوس اور خزرج، اور اس کتابیں تمام مومنین۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ بنا لو تم رازداں۔ بطانہ اصل میں کپڑے کا دو حصہ ہوتا ہے، جیسے صدری آپ پہنتے ہیں تو ایک استر ہوتا ہے، ایک ظاہری کپڑا ہوتا ہے۔ شلوانی پہنتے ہیں تو ایک استر ہوتا ہے، ایک اوپر کا کپڑا ہوتا ہے۔
کوئی بھی ایسا کپڑا آپ پہنے جو شوکت والا ہے تو اندرونی کپڑے کو بطانہ کہیں گے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے سورہ رحمان میں بطائنها من استبرق، جنت میں جو کپڑے ملیں گے اس کا اندرونی استر بھی بطانہ اسی کو کہا گیا نا، استبرق کا ہوگا یعنی گاڑھے ریشم کا ہوگا، اندرونی کپڑے کو بطانہ کہا جاتا۔ فرمایا لا تتخذوا بطانہ، رازدانہ بنا لو، من دونکم، اپنے علاوہ میں سے، یعنی صاحب ایمان کے علاوہ میں سے۔ کیوں نہ بنا لو؟ کیا راز ہے؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے، تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، جہاں جہاں موقع ملے گا تم کو پھر سے لڑا دیں گے، تم کو پھر سے کفر کی طرف مائل کریں گے، تم کو پھر سے جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا ہے؟ ودو، تمنا ہے ان کی، ود یا ودو کے معنی دل سے چاہنا، ودو ان کی دل سے یہ خواہش ہے، ما عنتم، کہ تم مشقت میں رہو، تمہاری مضرت کی تمنا ہے ان کے دل میں، یہ مطلب ہے۔ جب جب تم کو تکلیف ہوتی ہے تب تب ان کو راحت ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ودو ما عنتم، رب کریم فرماتے ہیں تمہاری تکلیف میں ان کو راحت ہوتی ہے۔ اب تم سوچ لو، کبھی کبھی ان کے منہ سے اندر کی بیماری باہر آ جاتی ہے، اندر کتنا بغض ہے زبان سے نکل جاتا، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق بغض ان کا ظاہر ہو گیا۔ بغضاء بغض اردو میں استعمال ہے، کینہ۔ افواہ فوہن کی جمع ہے، ان کے منہ سے نکلا جا رہا، اندر پورا بھرا ہوا ہے، اس واسطے کبھی کبھی منہ سے نکلا جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دل میں ان کے مخفی ہے وہ تو بہت بڑا ہے، جو نکلتا ہے وہ چھوٹا ہے، کم ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، برتتی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عداوت منہ سے نکلی جا رہی ہے اور جو دل میں رکھا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کہ ہم نے تمہارے سامنے علامتیں ظاہر کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم تعقل کرتے ہو، اگر تم میں عقل ہے، تم اگر تعقل کرتے ہو تو ہم نے علامتیں ظاہر کر دی ہیں۔ اب ایک خاص وجہ بتائیں گے، وہ وجہ یہ ہے کہ تم ان کو چاہتے ہو، وہ تم کو نہیں چاہتے، نفرت کرتے۔ تم ہر نبی کے ضمن میں ان کے نبی کو بھی مانتے ہو کہ ہمارے نبی ہیں، لیکن وہ تمہارے نبی کا انکار کرتے، تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ تم کو ان سے نفرت ہونا چاہیے، ان کو تم سے محبت ہونا چاہیے، مگر الٹا ہے مسئلہ یہ۔ ہا انتم، سنتے ہو، ہا انتم یہ حرف تنبیہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سنو غور سے، ایسا ہے ہا انتم، سنو تم، اولائی تحبونہم، یہ لوگ ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، جو ان کے پاس تورات ہے اس پر بھی، جو ان کے پاس انجیل ہے اس پر بھی، تم ہر کتاب پہ ایمان لاتے ہو۔ اور ان کا یہ حال یہ ہے کہ وہ ہر کتاب پہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تم کو بتاتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں خلوت میں ہوتے ہیں، عَزُّوا، تو کاٹ لیتے ہیں، عَلَيْكُمْ، تمہارے خلاف، الْأَنَامِلَ، انملہ کی جمع ہے پور انگلیوں کے، من الغیظ، غیظ و غضب کے مارے غصے کے تنہائیوں میں اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں کہ کیا کریں ہم، دن بدن یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ یہودیوں میں سے، اوس و خزرج میں سے، مشرکین میں سے چھن چھن کے فلٹر ہو کر صاحب صلاحیت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ آئے دن اسلام بڑھتا چلا جا رہا، اپنے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں تنہائیوں میں۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، موتو، مرو، بغیظکم، اپنے غیظ و غضب میں، یعنی اگر تم غیظ و غضب میں مر بھی جاؤ تو ہم پر فرق نہیں پڑنے والا، تمہارے مر جانے سے، غیظ و غضب میں آنے سے اسلام پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے ہیں سینوں کی باتوں کو، جو سینوں میں بات ہے اس کو اللہ خوب جانتے ہیں، یعنی کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کتنا غیظ و غضب ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب آخری بات یہ ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچتی ہے تم کو بھلائی تو لگتی ہے بری ان کو۔ ان تمسسکم، مسا یمسک مانے چھونا، ٹچ کرنا، پہنچنا۔ ان تمسسکم، اگر تم کو پہنچتی ہے حسنۃ بھلائی، کوئی خوشحالی آ گئی، کوئی فتح آ گئی، جنگ میں تم کہیں فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت آ گیا، مرادیں مل گئی، دشمن مغلوب ہو گیا، کسی بھی قسم کی حسنہ ہو سکتی ہے، تسؤہم، تو ان کو رنج ہوتا ہے، ان کو بہت رنج ہوتا ہے کہ ان کو کیسا ایسا ہو گیا فائدہ۔ جیسا کہ بدر میں آپ کی فتح ہوئی تو ان کو تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی خراب حالت، سیئہ مانے طبیعت کے خلاف، جو ہمارا تقاضا تھا، ہماری چاہت تھی، اس کے خلاف طبیعت کوئی بات پیش آ گئی، یفرحوا بہا، تو اس سے خوشی ہوتی ہے ان کو۔ فرحا یفرحوا کے معنی خوش ہونا، یفرحوا بہا، اس سے ان کو فرحت ہوتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ آخری بات ہے کہ تم پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ صبر کو، تقویٰ کو، تمہارا یہ بات بیکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی آیتیں بے شمار ہیں، خود اسی سورت کے آخری آیت میں ہے، ایمان والو صبر کرو، تقویٰ اختیار کر لو۔ یہی مضمون سورۃ طلاق میں آیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے راستہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے، دو شرطیں، ایک صبر، ایک تقویٰ۔ صبر کا مطلب اپنے راستے پر جمے رہنا، اور تقویٰ کا مطلب خدا کے حکم ٹوٹنے سے بچتے رہنا۔ یہ دو چیزیں اختیار کر لیا تو ان کا قید اور ان کا غیظ و غضب اور ان کا حسد و نفرت تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم استقلال پہ رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کے ساتھ رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، شَيْئًا مانے کچھ بھی ان کا قید تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ آج تک اسی حال پہ اللہ نے یہ وعدہ کیا، مومنوں میں دو چیزیں کم ہو گئی، ایک تقویٰ کم ہو گیا، ایک صبر کم ہو گیا۔ پھر سن لو، صبر کے تین مزایا تھا، میں نے آپ کو مانا، ایک مصیبت آئے تو جھیلنا، اطاعت کرنے میں تکلیف ہو تب برداشت کرنا، گناہ کے ترک کرنے میں تکلیف ہو تب بھی برداشت کرنا، یہ تینوں کا مجموعہ صبر کہلاتا ہے۔ اگر تم صبر رہو اس معنی میں، وَتَتَّقُوا، اور متقی رہو، یعنی اللہ کا حکم ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تو دنیا کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں شہادت تک پہنچا سکتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آ چکا ہے کہ دو میں سے ایک تو تم کو ملنے ہی والا ہے، الا احدى الحسنيين، دو حسن میں سے ایک ملے گا، یا تو تم کو مال غنیمت ملے گا یا تو شہادت ملے گی۔ مال غنیمت میں دنیا کا سامان ہوگا، تم اس سے خوش ہوتے ہو فوری طور پر، لیکن شہادت میں تمہیں جو اجر و انعام ملے گا اس میں خوش ہوگے ہمیشہ دائمی طور پر، اس لیے تمہارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں یہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ محیط، احاطہ کرنے والا، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی کافر اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے گھر سے باہر نہیں، اللہ کی مشیت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کسی بھی حیثیت سے کوئی باہر نہیں ہے، ہر کافر اللہ کے احاطے میں ہے، لہذا بچ کر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بندے کو سکھایا گیا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ کرتے ہیں اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور دوسری آیتوں میں ہے واللہ محیط بالکافرین، کافروں کو اللہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر بالکل بے لگام ہے، آزاد ہے، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے یہ مہلت ہے، ان کے لیے مہلت ہے، اور ان کے اس مہلت میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم صابر ہیں کہ نہیں، متقی ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ڈگر پہ قائم ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں پیش کیا گیا۔ یہاں تک 120 آیتیں ہو گئی، رکوع پورا ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو آئندہ ہوگی، دعا کریں۔